السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ٹائم ہمارا موضوع تھا نیت، اور اس دفعہ ہمارا موضوع ہے عقیدہ. اسلام میں عقیدے کو بنیادی مقام حاصل ہے، اور عقیدے کے اور بھی بہت سے نام ہیں جیسے فقہ اکبر، توحید، ایمان، شریعت، اور ان ناموں میں سب سے اہم نام فقہ ہے. توحید کو عقیدے میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور اسے حقوق اللہ بھی کہتے ہیں، یعنی بندے کے حقوق. عقیدے کے موضوع میں اس کے علاوہ عبادت کے حقوق، عمل کی قبولیت کی بنیادی شرائط، شرک، سنت و بدعت جیسے موضوعات بھی شامل ہیں. ہم اکثر یہ سوال سنتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا، یا اس کائنات کی تخلیق کا سبب کیا تھا. اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود قرآن میں دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یعنی اللہ نے یہ کائنات یعنی انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے. یا ہم جیسے سنتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ کا ہم پر کیا حق ہے. ویسے تو اللہ کے حقوق انسان پورے نہیں کر سکتا، لیکن اس کی رہنمائی کے لیے ہمیں متعدد احادیث ملتی ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2856 ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. عقیدے میں ہم دو چیزیں سیکھتے ہیں. سب سے پہلے ایمان، اور نمبر 2 وہ تمام باتیں جن کا تعلق ایمان سے ہے، جیسے اتباع رسول، اتباع سنت، عبادت و بدعت وغیرہ. ایمان کے 6 ارکان ہیں. اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پر ایمان جو پہلے انبیاء پر اتری، رسولوں پہ ایمان، اور یہ ایمان کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. یوم آخرت پہ ایمان، اور ہر اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 99 میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتاب، آخرت کے دن اس سے ملاقات، اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ، اور مرنے کے بعد اٹھنے پہ ایمان لاؤ، اور ہر تقدیر پہ ایمان لاؤ کہ وہ اللہ کی طرف سے. عقیدہ دل کے عمل کا نام ہے، یعنی انسان کا دل کس طرح اللہ کو پرسیو کرتا ہے یا سمجھتا ہے، جیسے اللہ کی محبت، خوف، خشیت، آرزو، امید، اللہ کی طرف رجوع کرنا. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 123 میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، تو سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، اور جب وہ اللہ کو اور یعنی اللہ کے حق کو پہچان لیں تو انہیں بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے توحید کا حکم دیتے ہیں، اور اس کے بعد عبادات کا نمبر آتا ہے. اسی لیے دین کا علم سیکھنے کے لیے عقیدہ سب سے اہم ہے، اور اس کے بعد دیگر علوم آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ احادیث میں سب سے زیادہ عقیدے کو اہمیت حاصل ہے. قبولیت اعمال کی بھی 2 ہی شرائط ہیں، اور ان میں سب سے پہلی عقیدہ ہے، یعنی توحید و اخلاص، جس کا مطلب ہے عقیدے کا درست ہونا. اور دوسری شرط ہے عمل کا صحیح سنت کے مطابق ہونا اور بدعات سے پاک ہونا، اور یہ ہمیں صحیح احادیث سے ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عقیدہ درست ہوا تو ہی اعمال قبول ہوں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ بے شک تمہاری طرف بھی وحی کی گئی ہے، جس طرح کہ پہلے کے انبیاء بھی کی گئی تھی، اور اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے. یہاں پر یہ بات اہم ہے کہ کسی رسول، کسی نبی، کسی بھی پروفٹ سے شرک کی کبھی امید نہیں کی جا سکتی. تو یہاں اس آیت کا مقصد اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توحید اور عقیدے کی اہمیت کو واضح کرنا ہے اور شرک کا رد کرنا ہے. دین میں توحید کی 3 اقسام بیان ہوئی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور توحید اسماء و صفات، جن پر ہم کسی اور دن بات کریں گے.
ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عقیدے کی درستی بہت ضروری ہے، اور اس کے پیچھے جب بھی ہم کوئی دینی علم حاصل کریں یا سیکھیں یا جانیں تو ہماری دو نیتیں ہونی چاہیے کہ وہ علم کیا ہماری عقیدے کو درست کرتا ہے یا دوسروں کے عقیدے کو درست کرتا ہے، اور کیا اس سے اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور عقیدے کا علم ہمیں اللہ کے بہت قریب کرتا ہے، اور الحمدللہ مسلمان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، اور علم وہی رکھنے والے ہو سکتے ہیں جن کا عقیدہ درست ہوتا ہے۔ تو جس کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اپنے رب کو پہچانے گا اور اتنا ہی اس سے ڈرے گا، اتنا ہی اللہ کی خشیت اور اللہ کی ذات کی پہچان بڑھتی جائے گی، اور جتنا اللہ کی خشیت بڑھے گی اتنا ہی زیادہ تقوی اختیار ہوگا، اور اتنا ہی انسان اس دنیا اور آخرت کا کامیاب ترین انسان بن سکے گا۔ آخر میں ہم اس بات کو ختم کرنے سے پہلے حضرت سفیان ثوری جو ایک بہت بڑے محدث گزرے، ان کی والدہ کی محترمہ کی نصیحت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتی تھیں اپنے بیٹے سے کہ جاؤ اور علماء دین سے علم سیکھو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنا مواخذہ کرو، احتساب کرو، اپنے آپ کو چیک کرتے رہو کہ جو علم تم سیکھ رہے ہو اس سے اللہ کی خشیت میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ اپنی نیتوں کو چیک کریں اور دیکھیں کہ عبادت کے بعد، قرآن کی قرأت کے بعد، اللہ کے احکامات اور حدیث پڑھنے کے بعد، نیک اعمال کے بعد کیا ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، اور اگر ان چیزوں سے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا، اللہ کا ڈر نہیں آتا، تو کیا ایسا تو نہیں کہ یہ باتیں ہمیں ریاکاری کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدے کی درست کرنے کی اور نیت کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔